فرعونوں کہ اے خدا ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے، ہم داڑھی بھی منڈائیں گے، ہم بچوں کو اسکرٹ پہنا کر عیسائی کانوینٹوں کے اندر بھیجیں گے، ہم گھر کے اندر ننگے ناچ کو رکھیں گے۔ حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ ایک گھر کے اندر ناچ گانا ہوگا، لوگ ناچ گانے کے اندر مصروف ہوں گے، صبح میں اللہ کا عذاب ان پر یہ آئے گا، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو بندروں اور کتوں اور سوروں کا چہرہ بنا دیں گے۔ آج گھروں کے اندر ناچ گانا نہیں ہو رہا ہے، یہ دکانیں تمہیں خیر و برکت دیں گی، یہ کرائے تمہیں خیر و برکت دیں گے، یہ تعویذ پلیتے لے کر تم خدا سے کہنا چاہتے ہو اے خدا تو دینا نہ چاہے کوئی بات نہیں، ہم فجر نہیں پڑھیں گے، ہم اشراق نہیں پڑھیں گے، ہم تہجد نہیں پڑھیں گے، ہم تیرے در پر ماتھا نہیں ٹیکیں گے، دیکھ یہ میرا عامل دینے والا ہے، یہ پلیتا دینے والا ہے، یہ ناریل دینے والا ہے، یہ لیمو دینے والا ہے، یہ بندش دینے والا ہے، یہ شیطان مجھے دینے والا ہے۔ فرعونیت کا کام کر رہے ہو تم، آنے کا راستہ نماز کا، آنے کا راستہ تقوی کا، آنے کا راستہ تلاوت کا، آنے کا راستہ درود کا، آنے کا راستہ ذکر کا، ذکر کے دروازے کو بند کر دیا، تلاوت کے دروازے کو بند کر دیا، نماز کے دروازے کو بند کر دیا۔ ایک پلیتا لے کر خدا سے کہتے ہو کہ ہم تیرے دروازوں کو بند کر کر ہم جی کر بتاتے ہیں، تم خدا سے مقابلہ کرتے ہو۔ فرعون کا حشر تم نے نہیں دیکھا، نمرود کا حشر تم نے نہیں دیکھا، شداد جو کیا تم دولت رکھتے ہو، کیا مال ہے تمہارے پاس؟ شداد کے خزانے کی چابیاں اونٹ پر لاد کر لے جائی جاتی تھی، ان کی جو محلات تھے وہ حد نظر تک چوڑے تھے، وسیع تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے گر گئے، وہ تباہ ہو گئے، وہ برباد ہو گئے، اور تم ایک پلیتا لے کر بچ کر عزت کی زندگی گزارو گے؟ سکون کی نیند تمہیں آ رہی ہے؟ ٹیبلٹ کے بغیر تمہیں نیند آ رہی ہے؟ کھانا ہے کھا سکتے ہو تم، تمہارے پاس میٹھا ہے کھا سکتے ہو تم، تمہارے پاس گھر کے اندر جو ہے عیش و عشرت کے سامان ہیں، تمہیں سکون میسر ہے، تمہیں آرام مل رہا ہے، تمہیں راحت مل رہی ہے، راحت کے دروازوں پر تالا لگا دیا اور عاملوں کا سہارا لے کر، پنڈتوں کا سہارا لے کر، جادوگروں کا سہارا لے کر، شعبدہ بازوں کا سہارا لے کر تم خدا سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو۔ وقت کے فرعونوں، اللہ کی قسم تم مقابلہ کر کر خدا سے جیت نہیں سکتے، خدا سے آج تک کسی نے جیتا نہیں۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم ایک عامل اور تم ایک جن، ایک شیطان، ایک پنڈت، ایک جادوگر، پورے دنیا کے جنات کو بلا لو، پوری دنیا کے عاملوں کو بلا لو، پنڈتوں کو بلا لو، جادوگروں کو بلا لو، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، زمین و آسمان کی قلا بازیاں لگا لو، لا تنفذون الا بسلطان، جہاں جاؤ گے میری طاقت و قوت کو پاؤ گے، میری قدرت سے کہاں تم بھاگ کر جاؤ گے۔ میں چاہوں گا سب کچھ ہوگا، تمہاری عورت کو بانجھ بنا دوں گا، میں تمہیں چاہوں گا اولاد دوں گا، وہ اولاد ایسی دوں گا کہ وہ تمہاری ناک کاٹنے والی ہوگی، آنکھوں کی ٹھنڈک کے بجائے آنکھوں میں کانٹا چبونے والی ہوگی، ایسی لڑکی دوں گا جو کسی غیر کے ساتھ بھاگ جائے گی، تم تعویذوں کے ساتھ، پلیتوں کے ساتھ میرا مقابلہ کرتے ہو۔ یہ شیطانی شعبدہ بازیاں ہیں ان عاملوں کے پاس۔ یہ شیطان حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو چھوڑا نہیں، خدا کا حلیہ اور خدا کا روپ دھار کر آ کر کہنے لگا اے عبد القادر جیلانی میں نے تمہاری نماز کو معاف کر دیا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ملعون و مردود نکل جا، جب پیغمبروں سے نماز، صحابہ سے نماز معاف نہیں ہوئی تو شیطان ہے۔ تو اب جاتے جاتے بھی وہ جو ہے دھکا دے کر جانے لگا، دھوکہ دے کر جانا چاہتا تھا، کہنے لگا عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جن کا نام لے کر آج ایمان کو بگاڑا جا رہا ہے، جن کا نام لے کر آج عقیدوں کو خراب کیا جا رہا ہے، جن کا نام لے کر خدا پر سے توکل کو ہٹایا جا رہا ہے، قربان جائے آپ نے فرمایا شیطان میرے علم نے نہیں میرے خدا نے مجھے بچا لیا۔ یہ تقوی تھا، یہ توکل تھا، یہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی توحید تھی کہ آپ نے یہ بات فرمائی، ان کو شیطان نہیں بخشا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کی خزانے کی حفاظت کے لیے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دیا کہ بھئی رات کو تم جو ہے واچمین رہو گے، خادم رہو گے، تم اس کی حفاظت کرو۔ تو
शैतान एक मौली साहब बनकर, बड़ी दाढ़ी वाला बनकर, बुजुर्ग बनकर खट 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 लाठी लेकर आया। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, भाई कौन हो बूढ़े मियाँ, इतनी रात में कैसे? मेरी बीवी बहुत भूखी है, मेरे बच्चे फक्र फाके से तड़प रहे हैं, अबू हुरैरा 2 मुट्ठी अनाज दे दो। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दे दिया। सुबह में पूछा आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अबू हुरैरा क्या हुआ? आका क्या करूं, एक जो है बहुत मुफलिस आदमी आया था, बूढ़ा आया था। आका ने फरमाया, अबू हुरैरा वो शैतान था। शैतान हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आ गया और आपको चकमा देने के अंदर कामयाब हो गया, अनाज लेकर गया। आपने फरमाया दूसरी रात भी आएगा। वो कौन सी बहलाने और फुसलाने की बात किया कि दूसरी रात भी अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अनाज दे दिया। फिर तीसरी रात भी आका ने फरमाया कि इस रात भी आएगा, नए रूप धार कर, हुलिये बनाकर। हदीस पाक में आता है कि जब मलकुल मौत आकर हमारी रूहों को निकालते हैं तो ये कमबख्त मलून मरदूद शैतान हमारी माँ की शक्ल डालकर, हमारे बाप की शक्ल डालकर, हमारी बीवी बच्चों की शक्ल, हमारे पीरों मुर्शिद की शक्ल, हमारे उस्ताद मोहतरम की शक्ल डालकर आकर कहता है कि बेटे ये जो दीन इस्लाम है ये गलत है, हट जा, कलिमे से हट जा। अल्लाह ताला उस वक्त जो है हमारी हिफाजत फरमाए। एक तो रूह निकलने की सख्ती, एक तो सकरात का आलम, एक तो दुनिया छूट रही है, एक आलम बरज़ख मुशाहदा हो रहा है। ये पता नहीं लगता, तुम समझ रहे हो कि आदमी सोया और सोकर चला गया। तुम देख रहे हो एक्सीडेंट हुआ, पल में इस दुनिया में था, पल में उस दुनिया में चला गया। मेरे भाई मौत का मसला बड़ा नाजुक मसला है, मौत का मसला बड़ा कठिन मसला है। हजरत मूसा अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, ऐ बारी ताला एक बंदा जब मरता है तो उसको क्या तकलीफ होती है? अल्लाह ताला ने फरमाया जब आएगी मौत तो पता लगेगा। तो कहा मिसाल से समझा दें। अल्लाह ने कहा आग को रोशन करो, उसके ऊपर देगचे को रख दो और उसके अंदर एक चिड़िया को डाल दो, ऊपर से ढक्कन बंद कर दो, ना उसे उड़ने दो ना उसे मरने दो। तो जो चिड़िया को तकलीफ होती है मूसा, इससे ज्यादा बंदे की रूह जब निकलती है उस वक्त तकलीफ होती है। अल्लाह हमें कलिमे के साथ खातिमा नसीब फरमाए, अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारे जो है शैतान के शर से हमारी हिफाजत फरमाए। माँ की शक्ल डालता है, बाप की शक्ल डालता है, बच्चों की शक्ल डालता है, तो ये जो शक्ल चाहता है अपनाता है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहा गया कि तीसरी रात आएगा, तो तीसरी रात को गिरफ्तार कर लिया। बुड्ढे तुझे नहीं छोड़ूंगा। आका ने फरमाया तू शैतान है। अबू हुरैरा बात सही है, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ दोगे एक कीमती बात तुम्हें बता कर जाऊंगा। कहा कि क्या? फरमाया कि देखो तुम सारा कुरान पढ़ लो, सारे मंतर जंतर कर लो, सारे तुम बंदिशें कर लो, पूरी दुनिया के लींबू उतार लो, नारियल उतार लो, मेरा एक बाल बिगड़ने का नहीं। अबू हुरैरा अगर मुझे दफा करना है, अगर मुझे भगाना है, सिर्फ 2 ही चीजें हैं जिससे मैं डरा करता हूं। एक अजान है कि अजान सुनकर ऐसे भागता हूं कि मेरी रीह खारिज हो जाती है, और दूसरे आयतल कुर्सी है। ये सबक दिया तब अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से बंदिशों से आजाद किया। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने शैतान से खुद उसका अमल लिया, उसको भगाने का। हमें क्या जरूरत है आज जो है पंडितों के पास जाने की? अजान ऐसी बात, ऐसी चीज है। हदीस पाक में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अजान होती है तो शैतान न सिर्फ भागता है बल्कि उतनी दूर जाता है जहां तक अजान की आवाज आती है और अपनी रीह को खारिज करता हुआ चला जाता है। तो जब अगर शैतान हमें सताने लगे, हमें जादू का असर होने लगे, जब हम देखे कि कारोबार के अंदर फर्क हो रहा है, शैतानी खलल महसूस हो रहा है, तो हदीस पाक ने हमें वजीफा दिया। और हदीस के वजीफे से बढ़कर दुनिया के किसी आमिल का वजीफा नहीं हो सकता। एक तो अजान है और दूसरे आयतुल कुर्सी है। अगर हम एहतमाम के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे तो शैतान दखल अंदाज नहीं कर सकता, शैतान हमें तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, शैतान हमारे कारोबार के अंदर खलल नहीं डाल सकता। तो अल्लाह ताला ने शैतान को वो ताकत दी है, इसका इस्तेमाल कर कर ये मक्कार शोबदाबाज, ये जो है आमिल लोग अपने पास एक शैतान को पाले रखते हैं। और याद रखें आज औलाद माँ बाप की नहीं हो रही है, आज बीवी शौहर की इताअत नहीं कर रही है, आज छोटे बड़ों की बात नहीं मान रहे हैं। कलाम पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना शैतान लकुम
अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, शैतान तो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तो ये दुश्मन किसी आमिल का साथ देगा? भाई बेटे बाप की नहीं मान रहे, औलाद माँ की नहीं मान रही है, बीवी शौहर की नहीं मान रही है, शागिर्द उस्ताद के नहीं मान रहे हैं। ये कौन सी अलग मखलूक है जो आग से पैदा की गई है? ये दुश्मन है। अल्लाह की यहां कसम खाकर आई, इंसान को तबाह करे बगैर, इंसान को बर्बाद किए बगैर मैं नहीं छोड़ूंगा। कसम खाकर आया शैतान कि मैं इंसान को, मुसलमान को अल्लाह से दूर करके रखूंगा, उसे शिर्क में मुब्तला करूंगा, उसे बुत परस्ती में मुब्तला करूंगा। ये जो आमिल लोग शैतान को जो ताबे करते हैं, ये शैतान को ताबे नहीं करते, खुद शैतान के गुलाम बन जाते हैं। शैतान कुछ कंडीशन रखता है। अपना दुकान, अपना मकान किसी को देते हो, मुफ्त में देते हो, कुछ कंडीशन भी करते हो, एग्रीमेंट भी करते हो कि भाई बिजली का बिल तुम्हें देना पड़ेगा, पानी का किराया तुम्हें देना पड़ेगा, माहाना इतना देना पड़ेगा, हर एक साल के बाद इतना किराया। करते हो नहीं करते हो? तो ये शैतान किसी आमिल और किसी जादूगर और किसी पंडित और किसी पुजारी की गुलामी में आएगा तो ये जो है गुलामी में नहीं आता, उनको गुलाम बना लेता है कुछ कंडीशन कर कर, कुछ शराइत के साथ। क्या होती हैं शर्तें? बाज मर्तबा खुद ये आमिल लोग, ये जादूगर अपना पेशाब पीते हैं, अपना पाखाना खाते हैं। मुसलमान औरतें कहती हैं कुरान से फाल देखती, भाई उन्होंने कुरान का अमल करती। एक वक्त जालिम को नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं, कलाम पाक पढ़ने नहीं आता। असल ये होता है शैतान को खुश करने के लिए किसी औरत से जिना कर कर या अपनी बीवी से मुलाकात कर कर हालत जनाबत में जब गुस्ल फर्ज होता है, अल्लाह के कुरान को छूना हराम होता है, ऐसे वक्त में अल्लाह का कुरान खोलकर वो फाल दिखाकर शैतान को खुश करता है। ये शैतान का कंडीशन होता है, ये शैतान की शर्त होती है। तुम कुरान को छुओगे, हालत जनाबत के अंदर छूना, नापाकी की हालत के अंदर छूना। और ये मुसलमान बेवकूफ नहीं भी कुरान से वो अमल करती, वो कुरान से जो है फाल देखती। असल में ये शैतान जो ताबे किया हुआ है, शैतान उसको कंडीशन लगाया हुआ रहता है। और फिर वो कुछ वजीफे भी बता देते हैं, जाओ तुम सूरे बकरा पढ़ना, जाओ तुम जो है सूरे फलक और सूरे नास पढ़ना। देखो अगर वो गलत आमिल होता तो कुरान पाक बताता। कुरान पाक जो है पढ़ने के तरीके से पढ़ेंगे तो ना उसके अंदर तासीर पैदा होगी। शैतान को मालूम है इसे तजवीद का पता नहीं है, ये पढ़ेगा तो गलत तरीके से पढ़ेगा। हदीस पाक में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बास कुरान पढ़ने वाले कुरान पढ़ते हैं, वल कुरानु यलअनुहु, और कुरान उन पर लानत भेजता है। तो ऐसी औरतें जिनके बारे में शैतान निशानदही करता है, जिनके बारे में, अब मर्दों के बारे में शैतान निशानदही करता है कि इस मर्द को, इस औरत को सही कुरान पढ़ने नहीं आता, ये आमिल किसी हाफिज को सूरे बकरा का वजीफा नहीं देंगे, ये आमिल किसी मौलवी को जो है सूरे फलक सूरे नास पढ़ने नहीं देंगे। ऐसी औरतें, ऐसे मर्द जो कलाम पाक को सही तजवीद के साथ, तरतील के साथ, कलाम पाक के हुकूक की अदायगी के साथ कलाम पाक पढ़ने के लायक नहीं होते। अब उनको कहते हैं कि तुम सूरे बकरा पढ़ो, जिसे सूरे फातिहा नहीं आती, अब वो सूरे बकरा पढ़ने की कोशिश करेंगे, गलत सलत पढ़ेंगे। तो हदीस पाक में आता है कि बास कुरान पढ़ने वाले कुरान पढ़ते हैं, वल कुरानु यलअनुहु, और कुरान उन पर लानत भेजता है। तो शैतान खुश हो जाता है कि बंदा कुरान भी पढ़ रहा है और खुदा की लानत के तौक को अपने गले के अंदर डाल रहा है। और ये मुसलमान बेवकूफ खुश हो रहा है, कामिल साहब जो है कुरान के अमल करती हुई, ये कुरान पढ़ने देखो ही, ये कलीमा पढ़ने देकर ही। अब किस तरीके से पढ़ना कुरान, कि जिस तरीके से पढ़ना कि जिसके पढ़ने पर अजर हो, जिसके पढ़ने पर सवाब हो। लेकिन शैतान जो है वो जानता है, हमारी जन्म कुंडली को जानता है, हमारी हिस्ट्री को जानता है। अब एक आदमी एक जो है जादूगर के पास जाता है, एक आमिल के पास जाता है, जाने के बाद कुछ कहना चाहता है। आमिल कहता हो खामोश, मैं खुद बताऊंगा तुम्हारे बारे में। कहता है क्या बताएगा? देखो जब तुम घर से निकले थे बीवी से लड़कर निकले थे। अल्लाह अकबर, इसको कैसे पता हो गया? रास्ते के अंदर तुम्हारी जो गाड़ी किसी गाड़ी से टकरा गई थी, ये भी बात सही है। तुम अपनी जो है बीड़ी या सिगरेट को सुलगाने के लिए उठाए थे, जेब के अंदर हाथ डाला तो माचिस तुमने नहीं पाया, बात तो ये भी सही है। तुम्हारे घर के दाहिने जानिब अलमारी रखी हुई है, बाएं जानिब टीवी रखी हुई है, घर के सीधे जानिब वाले कमरे के अंदर फ्रिज रखा, ये भी सही है। तो इसको कैसे पता? जब ये बातें वो बयान करता है तो
یہ انسان آدھی پونی باتیں سن کر سلنڈر ہو جاتا ہے اور اپنا دل اور دماغ اس کو دے دیتا ہے. فریج کے بارے میں کہا, سگریٹ کے بارے میں کہا, گاڑی کے ٹکرانے کے بارے میں کہا, بیوی کے جھگڑے کے بارے میں کہا. اب اس کو یقین ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد اس جو ہے حقیقت پر ایک جھوٹ کی عمارت قائم کرتا ہے. دیکھو تمہارے کاروبار میں جو نقصان ہوا ہے, تمہارے خاندان کے اندر ایک عورت ہے, وہ گڈی ہے, موٹی ہے, اور اس کی آنکھ ایک ایسی ہے, تو اب اس کے خاندان میں کتنی گڈی موٹی عورتیں سب کی خرابی آ گئی. سمجھ گئے؟ اب اصل ہوتا کیا ہے, ایک شیطان کو پال کر رکھتا ہے. وہ شیطان اس کے کان میں موت کر کہہ دیتا ہے, یہ آدمی جو آیا ہے غفور بھی بقش بھی, اس کا گھر کی حالت یہ ہے. جب یہ آیا تو راستے کے اندر ٹکرا گیا, یہ آیا تو بیڑی پیتے ہوئے یہ حالت ہو گئی, یہ آیا سگریٹ پیتے ہوئے. اب جو پیچھے کی جو حالت ہے وہ پاسٹ ہے, ماضی ہے. ماضی کو بیان کرنا کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, وہ غیب نہیں ہے. شیطان دیکھ سکتا ہے, غیب کو دیکھ سکتا ہے, ماضی کو دیکھ سکتا ہے. دیکھو میری نگاہ یہ دیوار پر جا کر رک گئی, اب دیوار کے پیچھے کی بات بیان کروں میرے لیے غیب ہے, لیکن شیطان وہاں اوپر کھڑے ہو کر ادھر کی بات بیان کرے اس کے لیے کوئی غیب نہیں ہے. تو شیطان اس کی پچھلی ہسٹری کو, وہ جو نامہ اعمال کے اندر لکھا جاتا ہے, اس کو دیکھ کر کچھ چیزیں اس کو بتاتا ہے. وہ چیزیں جو گزری اس کا تقدیر سے کوئی تعلق نہیں, اس کا جادو سے کوئی تعلق نہیں. اب جو ہے اس کے گھر میں بیرو رکھا ہوا ہے, اب اس کی تقدیر کے خیر اور شر سے کیا تعلق؟ یہ جورو سے لڑ کر آیا, اس کے تقدیر کے خیر اور شر سے کیا تعلق؟ یہ راستے کے اندر گاڑی ٹکرا گئی, یہ حادثہ ہے, یہ پاسٹ ہے, یہ ماضی ہے. اس کو شیطان دیکھ کر اس کو کان میں پھونک دیتا ہے. اب یہ اس کو بیان کیا, اللہ اکبر, کسی کے بیان کیے بغیر یہ سب کچھ بیان کر دیا. یا یہ کہ یہ عامل لوگ جو ہے کچھ اپنے ایجنٹ کو رکھتے ہیں, عورتیں رکھتے ہیں, مرد رکھتے ہیں, وہ گاہک بن کر وہاں پر بیٹھے ہوئے ٹوکن لے کر بیٹھتے ہیں. السلام علیکم ماں, کیسا آنا ہوا؟ نہیں, بچہ نہیں ہوا. اب وہ اندر پھونک دیتے ہیں موبائل کر کر. وہ جانے یہی کہتا ہے, خاموش, تو آئی ہے معلوم تجھے بچے کی ضرورت ہے, تو آئی ہے معلوم تجھے اولاد کی ضرورت ہے. اس کے کچھ ایجنٹ ہوتے ہیں, مرد اور عورتیں گاہک بن کر وہیں پر بیٹھ کر بات چیت کر لیتے ہیں, یا گھروں کے حالات معلوم کر لیتے ہیں فون کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے, وہ بات جو ہے وہاں تک پہنچا دیتے ہیں. تو جب یہ چھوٹی موٹی چیزیں اس کو معلوم ہو گئی, یا اللہ میرے کہنے سے پہلے میرے آنے کے مقصد کو بیان کر رہا ہے, تو جب آدھا پونا یقین کا فاؤنڈیشن بن گیا, اس جھوٹے یقین کے فاؤنڈیشن, سچے یقین کے فاؤنڈیشن پر اب جھوٹی عمارت. اس کے بعد مجھے معلوم 3 سال 2 مہینے 10 دن سے تیرے جورو مرد کے اندر لڑائی, کون گنلے کو بیٹھتا؟ اب معلوم تیرے گھر کے اندر جو کاروبار ہو رہا ہے اور جو ہے بزنس ہو رہا ہے, یہ جو ہے 11 سال 22 دن 3 گھنٹے 10 سیکنڈ سے یہ حالت خراب ہے. اور جو ہے کی پہلے وہ دماغ ایسے بنا دیا, اب اس کے بعد یہ کہا, اب اس کے بعد کہتا ہے ٹھیک ہے ہم جو ہے اس کا فیصلہ خود جو ہے تمہارے سامنے کر ڈالیں گے. یہ کہہ کر وہ کہتا ہے جاؤ بازار سے تم لیمو لے کر آؤ, یا بازار سے جا کر تم ناریل لے کر آؤ. دیکھو اللہ تمہارے اوپر کتنا سخت جادو ہو کر ہے, تمہارے اوپر کتنا سخت جو ہے شیطان کا اثر ہو کر ہے. اب وہ بازار جاتا ہے اور جا کر جو ہے لیمو لے کر آتا ہے, ناریل لے کر آتا ہے, تو اس کے پاس ایک برتن ہوتا ہے, سوکھا برتن, اس میں کیمیکل لگا دیتا ہے, اس برتن کے اندر کیمیکل لگا دیتا ہے. اب بازار سے لیمو لے کر آیا, کھڑے ہو کر عورت کے سینے کو چیتا ہے, پاخانے کی جگہ کو چیتا ہے. یہ مرد بے حیا بے غیرتا ایک عامل کے پاس اپنی بیوی کے حوالے کر کر اس کے جسم کو وہ چھو رہا ہے, اس سے لذتیں حاصل کر رہا ہے, اس کی شہوت کو پورا کر رہا ہے اور اپنی دلی خواہش کو مٹا رہا ہے. دل کا زنا کر رہا ہے, ہاتھ کا زنا کر رہا ہے, خواہشات کا زنا کر رہا ہے. یہ دنیا کا کتا اللہ کے دربار سے کٹا ہوا اپنی عورت کی آبرو ایک جادوگر سے, ایک عامل سے لٹتا ہوا دیکھتا ہے. وہ سر سے جو ہے لیمو کو اتارنا شروع کرتا ہے, سینے کے پاس گھماتا ہے, ناپ کے پاس گھماتا ہے, شرمگاہ کے پاس لے جاتا ہے, پاخانے کے مقام کے پاس لے جاتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ تم خود اپنے ہاتھ سے اس کو کاٹنا. لیمو یہ خود لے کر آئی, لیمو کو اپنے ہاتھ سے کاٹا تو برتن کے اندر جو ڈالا تو اس میں جو ہے ایک ناخن کے میل کے برابر ایک کیمیکل ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے لیمو کا رس اگر اس میں ملتا ہے تو اس میں لال رنگ پیدا ہو جاتا ہے. اب لیمو کو ڈالتے ہی لال رنگ پیدا ہو گیا, اب لیمو کو ڈالتے ہی سرخ رنگ پیدا. یہ دیکھ کتنا خطرناک قسم کا خون ہے, بڑا سخت قسم کا جادو تیرے اوپر ہوا ہے, سخت قسم کا جو ہے تیرے اوپر شیطانی اثرات اور شیطانی کرتوت ہوئے ہیں.
اور اسی طریقے سے جو گندک آتا ہے اس گندک کو اگر جو ہے دیوار پر چونی کے لکھا جائے وہ اجالے میں دکھتا نہیں تو یہ کیا کرتا ہے پہلے ہی سے لکھ دیتا ہے تیرے اوپر شیطان کا اثر ہے، تیرے اوپر جادو کا اثر ہے. اس کے بعد بلا بدتر پڑتا ہے اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے غلط سلط الٹا سیدھا کلام پاک کو پڑھتا ہے، پڑھ کر جو ہے اس کے سینے پر دم کرتا ہے، اس کی چولی میں ہاتھ ڈالتا ہے، اس کی آبرو سے کھیلتا ہے اور کہتا ہے کہ لائٹیں بند کر دو، اب جو ہے تیرا انجام یہاں پر بورڈ پر نظر آئے گا. تو گندک سے کیمیکل سے لکھا ہوا ہے اس پر شیطان کا اثر. یا اللہ میرا نام لکھ کر یہاں پر جو ہے دیوار پر میرے نام کے ساتھ میرا فال دکھ گیا. اب یہ سلنڈر ہو جاتی ہے. ایک جو ہے ناریل ہوتا ہے بازار سے منگایا گیا اور ہیرا پھیری کر کر وہاں کئی ناریل رکھے ہوئے رہتے ہیں. ناریل کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ اوپر چپے کے پاس جہاں پر اس کی جو ہے وہ نارا ہوتا ہے اندر سوراخ رہتا ہے. انجیکشن کے ذریعے سے کلر پہنچا دیتا ہے یا بکرے کا خون جو ہے وہاں پر پہنچا دیتا ہے. پہنچانے کے بعد بہت سارے ناریل رکھے ہوئے اتارا کرتے 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 ناریل کو بدل دیا. بدلنے کے بعد لے ماں تیری ہاتھ سے لائی سو ناریل پھوڑ. اب پھوڑتے وہ خون نکلا. اب یہ پریشان دیکھو شیطان کے اثرات ہو گئے، یہ جادو مجھ پر ہو گیا، یہ مکر مجھ پر ہو گیا. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اس قسم کی چیزیں بتا کر اس قسم کی شعبدہ بازیاں کر کر اگر یہ نہ بھی ہو کیمیکل کا سہارا بھی نہ لیں، اگر وہ شیطان جو شیطان کو نہیں پالتے وہ یہ کیمیکل کا سہارا لیتے ہیں. پیاز کے عرق سے سادے پیپر پر لکھو. آپ لکھنے کے بعد اگر پانی میں ڈالو تو لکھے ہوئے حروف ابھر جاتے ہیں، دکھنے لگتے ہیں. تو پہلے ہی سے اس کو لکھ دیا جاتا ہے کہ اس عورت کو جو ہے یاسمین تاج کو جو ہے جادو کا اثر ہوا ہے، شیطان کا اثر ہوا ہے، اس کی نڑن نے اس کو کرا دیا ہے، اس کی بھاوج نے اس کو کرا دیا ہے. وہ پہلے ہی سے ایجنٹوں کے ذریعے سے معلوم کر لیتا ہے اس کی دشمنی کس سے چل رہی. کس کے باپ کا کیا جانا؟ خاندان ٹوٹے، قبیلے ٹوٹے، دل میں بغض پیدا ہو، حسد پیدا ہو، کس کے باپ کا کیا جانا. اب وہ پرچی لکھ دی گئی. اب اس کو اتارا کرایا، کرانے کے بعد پانی میں پہلے ہی سے پیاز کے عرق سے لکھا ہوا تھا پانی میں. دیکھ ماں یہ کسی سے بھی پڑھا لے، اس میں لکھو ہے تیری بھاوج تجھے کراکو ہے، تیرا شوہر تجھے کراکو ہے، دوسری شادی کرنے کے واسطے مر رہا ہے، تیری جان کا دشمن ہو گیا. اب یقین ہو گیا، لا 25,000 روپے لا، 50,000 روپے لا. یہ اگر شیطان نہ ہو تو یہ کیمیکل کا سہارا لیتے ہیں. اگر شیطان ہو تو آپ جانتے ہیں یہ جو رجنیش ہے، یہ جو سائی بابا ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں خود گیا ہوں وہاں میں نے دیکھا یوں کر کر انہوں نے گھڑی دے دی، یوں کر کر سونے کی چین دے دی. ان کا باپ پیدا کرتا ہے وہ گھڑی جو ہے. اگر یہ پیدا کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا رہنا چاہیے کہ میڈ بائی سائی بابا، میڈ بائی جو ہے فلاں رجنیش بابا. لیکن HMT کو لکھا ہوا رہتا ہے. اس کے اندر جو ہے کسی کمپنی ٹائٹان کا نام کیوں لکھا ہوا رہتا ہے؟ شیطان اس کمپنی سے اس چیز کو چرا لیتا ہے اور چرانے کے بعد ان کے ہاتھ کے اندر دیتا ہے. وہ چرانا اس کے لیے آسان ہے، وہ کہیں سے بھی کوئی مال چرا لیتا ہے، چرا لینے کے بعد ان باباؤں کو دے دیتا ہے. یہ کر کر کھجور کھلا دیا. دیکھو بھی کتنے بڑے اللہ والے. وہ چوری کا مال ہے، اس کا لینا بھی حرام ہے، سامنے والے کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا دینا بھی حرام ہے، سامنے والے کا استعمال کرنا بھی حرام ہے. اگر شیطان کو پالتے ہیں تو اس قسم کی چیزیں لے کر گھڑی لے کر دے دیا، چین لے کر دے دیا، کھجور کھلا دیا اور پھر اس کے بعد ایک پان کو جلا کر بتا دیا اور آنکھ کو روشن کر کر بتا دیا اور عجیب عجیب قسم کے عجوبوں کو بتا دیا. کیوں نہیں ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا فرعون نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر سے راستہ بنا کر جانے لگے تو فرعون تو آدھے راستے میں غرق ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل بچ کر جانے لگے تو انہی بنو اسرائیل میں ایک دشمن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تھا فرعونی آدمی. تو اس نے یہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قدم جہاں جہاں پڑتا تھا اس قدم کے نیچے سے وہ مٹی اٹھا لیا کرتا تھا. اس مٹی کو جمع کر 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 اس نے ایک بچڑا بنایا، گائے کے بچے کو بنایا. گائے کے بچے کو بنانے کے بعد شیطان سے مدد لی اور شیطان سے کہا کہ تو اس کے اندر پھونک دے، اسے بات کرنے کی طاقت دے. اب وہ بچڑا بات کرنے لگا تو پھر بنو اسرائیل کو اشکالا کہ اجعل لہم آلہۃ کما لہم آلہہ، ہمیں جو ہے ایک بھگوان بنا دو ان کے لیے جیسا بھگوان تھا. اے موسیٰ ہمیں اجازت دو کہ ہم اس کی پوجا کریں گے، ہم اس کی عبادت. پورے شیطانی کرتوت
بچڑے کو بنانے کا خیال سامری کو جو ڈالا شیطان نے ڈالا، بچڑے کو بنانے کا جو پلان دیا وہ شیطان نے دیا، بچڑے کو اندر جا کر گھس کر جو بولتا تھا وہ شیطان بولتا تھا، اتنا بولا اور اتنا اس نے جو ہے شعبدہ بازی کی شیطان گھس کر کہ بنو اسرائیل جیسی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی اے موسیٰ جیسے اور قوموں کے لیے بھگوان دیوی دیوتا نظر آتے ہیں ہمارا خدا کیوں نظر نہیں آتا؟ اب جب یہ بچڑا نظر آ رہا ہے اور کہتا ہے ہم تمہیں نفع پہنچائیں گے ہم تمہیں نقصان پہنچائیں گے تو پھر ہمارے لیے ہمیں بھگوان بنانے کی اجازت دے دیجیے۔ تو شیطان کے یہ کارنامے ہیں اور شیطان یہ کرتا چلا آ رہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی خوشحالی شیطان کو دیکھی گئی، کتنے خوشحال تھے، کیا نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے دولت دی تھی، اللہ نے باغ دیے تھے، اللہ نے اولاد دی تھی، اللہ نے خوبصورت بیوی دی تھی، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت کو پیدا کیا، محبت کو پیدا کیا۔ شیطان کب خاموش بیٹھنے والا تھا؟ کہنے لگا اے اللہ یہ سب چیزیں رکھ کر کون تیری عبادت نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان جا، نعم العبد، وہ میرا جو ہے بہترین بندہ ہے، انہ اواب، وہ میری طرف لوٹنے والا ہے، تجھ سے کیا ہو سکتا ہے تو کر لے۔ سب سے پہلے یہ کیا کہ باغوں کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ پھر اس کے بعد بیٹھ کر حضرت ایوب علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے، پلروں کو ہٹا دیا، چھت گر گئی، حضرت ایوب علیہ السلام کے بچے مر گئے۔ لوگوں کے دلوں کے اندر لیوا دیوی کی وجہ سے، مال تحفہ دینے کی وجہ سے جو محبت تھی، جب خزانے لٹ گئے اور جب جو ہے باغات تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اولاد جو ہے اس طریقے سے مر گئی، لوگ کہنے لگے ایوب علیہ باللہ ثم علیہ باللہ ایک منحوس قسم کا آدمی ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے سماج میں، معاشرے میں، ہمارے گاؤں میں برباد، نکالو اسے یہاں علاقے سے نکالو۔ گاؤں سے نکالے گئے اور گئے حضرت ایوب علیہ السلام جنگل کے اندر، تو ایک صحت تھی، پھر کہا اس صحت کو چھین لیا، سارے جسم کے اندر امراض کو پیدا کر دیا۔ ایک صرف زبان تھی جو اللہ اللہ کیا کرتی تھی، ایک بیوی تھی جو آپ کی اطاعت اور خدمت کرنے والی تھی۔ تو شیطان ایک جو ہے فرشتے کی شکل اپنا کر، ایک ولی کی شکل اپنا کر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے پاس گیا اور جا کر کہا دیکھ تیری اولاد بھی لوٹ سکتی ہے، تیرا مال بھی آ سکتا ہے، تیرے خزانے بھی آ سکتی ہیں، دوبارہ خوشحالی آ سکتی ہے، سب کچھ مل سکتا ہے، ایک شرط ہے کہ تو میرا سجدہ کر لے، ایک شرط ہے تو میری عبادت کر لے، ایک چھوٹا سجدہ کر لے، میں سب کچھ لوٹانے کے لیے تیار ہوں۔ عورت تو عورت ہوتی ہے، یہ سب فتنے کہاں سے آئے؟ شیطان گیا جنت کے اندر، اما حوا سے کہا اس درخت کا پھل کھا لو جی، ہمیشہ تم جنت کے اندر رہو گے۔ اما حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو انگلی کیا اور انہوں نے یہ سوچا اس پھل کو کھا لیں گے، خدا کی رضا اور خدا کی خوشنودی ہمیشہ ملے گی۔ اسی یہ شیطان اسی عورت کے راستے سے مردوں کو گمراہ کرتا ہے، جنت میں بھی کیا اور دنیا میں بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو چنانچہ کہا کہ بات تو اچھی ہے، ایک مرتبہ گناہ کر لیں گے، خدا تو رؤوف الرحیم ہے، خدا بخشنے والا ہے، کرم اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گئی آپ کی بیوی اہلیہ صاحبہ، کہا کہ ایوب علیہ السلام ایسا ہے کہ آپ ہمیں اجازت دے دے، ایک چھوٹا سجدہ کر لوں گی۔ اب یہ ساری جو ہے چیزیں مصیبت دیکھا نہیں جا رہا ہے، آپ کا تڑپنا، آپ کا بلکنا، قوم آپ کو جو گالیاں دیتی ہے، کوستی ہے، یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے، ایک کام کریں چھوٹا سجدے کی اجازت۔ ایوب علیہ السلام نے کہا کہ شرک کی اجازت بھی ہو سکتی ہے، کفر کی اجازت ہو سکتی ہے، یہ ماتا خدا کے علاوہ کسی اور جگہ جھکانے کی اجازت بھی مانگی جا سکتی ہے۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مر جائیں گے، یہ دنیا چھوٹ جائے گی، لیکن یہ ماتا غیر کے در پر جھک نہیں سکتا۔ یہ بات جو تم نے کہی ہے، اگر خدا مجھے صحت دے گا تو میں 100 درے تمہیں ماروں گا۔ یہ قسم کھائی حضرت ایوب علیہ السلام نے۔ تو بہرحال جتنے سال آپ آزمائش کے گزارے، اتنے سال امتحان کے گزارے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک کر ساری نعمتیں حضرت ایوب علیہ السلام کو لوٹا دی۔ پھر ایوب علیہ السلام بیوی کی فرما برداری، ان کی خدمت کو دیکھ کر 100 درے مارنے کی منت کی تھی، منت کو پورا نہ کرتے خدا ناراض ہوتا۔ ایک ہی کٹے میں 100 کاڑیاں ملا کر حضرت ایوب علیہ السلام نے بیوی کو مار دیا۔ یہ کہاں نہیں آیا گمراہ کرنے کے لیے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام
السلام کا قتل کس نے کروایا؟ اسی شیطان نے تو کروایا۔ وہ جو وقت کا بادشاہ تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں، وہ اس کا کٹر دشمن تھا۔ بادشاہ جو تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عزت کیا کرتا تھا، لیکن وہ بادشاہ کی جو بیوی تھی اس میں اور بادشاہ میں کٹر دشمنی تھی۔ دونوں میں ہمیشہ انمن ہوا کرتی تھی، دونوں میں ہمیشہ چکمک ہوا کرتی تھی، لڑائی ہوا کرتی تھی، جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ ایک دن شیطان اس بادشاہ کی بیوی کے پاس گیا، کیا نہیں کر سکتا ہے، وہ دلوں میں برے خیالات ڈال۔ یہ وسوسے کہاں سے آتے ہیں؟ ہم کو ہمارے ماں باپ نے، ہمارے ماں باپ کو ان کو حوا نے، ان کو آدم نے، ان کو اللہ نے، تو پھر شیطان سوال اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اس قسم کی چیزیں جو غلط قسم کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، عقائد پر حملہ ہوتا ہے، آج ہمارے ایمان پر ڈاکہ، یہ کون کرتا ہے؟ یہ سب تو شیطان کرتا ہے۔ ہمارے دل پر، ہمارے دماغ پر قابو کون پاتا ہے؟ یہ شیطان پاتا ہے۔ تو گیا بیوی کے پاس، جا کر کہا آج اگر آپ کے شوہر بسترے کو چھوڑ کر جنگ کے میدان میں جائیں، بہت محبت کے ساتھ پیش آنا، بہت دل لگا کر اپنے پورے عشق کا، محبت کا مظاہرہ کرنا۔ تو چنانچہ بیوی نے بناؤ سنگار کیا، وہ جو ہے محبت کا مظاہرہ کیا، تعلق کا اظہار کیا۔ بادشاہ کہا کہ بھئی کہاں سے نکل گیا سورج؟ آج یہ بیگم جو بے وفائی کرنے والی، غداری کرنے والی، لڑائی کرنے والی، جھگڑا کرنے والی، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ اب منوایا، یہ کہا خدا تمہیں سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ میری عمر تمہیں لگا دے، نہ ان کی دعاؤں کا بھروسہ نہ ان کی بد دعا کا بھروسہ۔ کے اندر دیکھ وہ جو ہے غریب ہے، رکشہ چلاتا ہے، وہ اتنے جوڑے لا کر دیا۔ ان کی باتوں میں بھی آنے کا نہیں، ان کی باتوں میں جانے کا بھی نہیں۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے فتنہ ہے، اللہ نے میری امت کے لیے مال اور عورت کو فتنہ بنا دیا ہے۔ اس فتنے کو فتنہ سمجھو گے اور اس فتنے کو پہچان لو گے، ہماری زندگیاں بچ جائیں گی۔ تو شیطان نے اس کو اکسایا، بہکایا، تو بادشاہ کے سامنے یہ کیا وہ کیا۔ اب پھر کہا اللہ میری عمر آپ کو لگا دے، آپ جلد لوٹ کر آئے۔ پھر جب بادشاہ لوٹ کر آیا، بنی ہوئی سجی ہوئی، بادشاہ سے ملاقات کی، غسل فرض ہو گیا۔ پھر صبح میں جو ہے محبت کا اظہار کیا، گلے کے اندر ہاتھ ڈالا، میری چھوٹی سی خواہش ہے، آپ کیا پوری کریں گے؟ اب تو بادشاہ تو فدا ہو چکا تھا، قربان ہو چکا تھا، اس کی وفاداری کو دیکھ چکا تھا، اس کے حسن کے کرشمے کو دیکھ چکا تھا، اس کے محبت کے جلوے کو دیکھ چکا تھا۔ بادشاہ نے کہا مانگو کیا؟ نہیں تم نہیں کرو گے، یہ میرا وعدہ ہے، یہ میرا وعدہ ہے، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں، دنیا والوں کے وعدے کو پورا کرتا ہوں۔ تم بیگم ہو، تم جو ہے میرے محل کی سرتاج ہو، میری آنکھوں کی زینت ہو، ٹھنڈک ہو، میں تمہارے وعدے کو پورا نہیں کر سکتا۔ میرا یہ ہے کہ تم جو ہے حضرت یحییٰ کے سر کو کاٹ کر طبق میں لا کر میرے پاس پیش کر دو۔ بادشاہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، کیا کہہ رہی ہو؟ سوچ کر کہو، خدا کا قہر آ جا۔ دیکھو تم نے وعدہ کیا ہے اور تم نے کہا ہے کہ تم وعدہ خلافی نہیں کر سکتے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو پھر بادشاہ نے کسی طریقے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل کر دیا۔ عورت النساء حبالۃ الشیطان، حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورتیں شیطان کا پھندا ہیں، شیطان کی جال ہیں، اس جال کے ذریعے سے وہ مردوں کو پھانستا ہے۔ کتنے ہزاروں نیکوکار رشوت لیتے ہیں اس عورت کو پالنے کے لیے، سود لیتے ہیں، ماں کے ساتھ زنا کرتے ہیں اس عورت کو پالنے کے لیے۔ اس عورت کی غلامی میں آ کر کتنے ہیں جو ماں کے دل کو دکاتے ہیں، باپ کے دل کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ تو اس حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل ہو گیا اور طبق کے اندر جو ہے وہ منڈی کو لا کر، سر کو لا کر پیش کر دیا۔ لو بیگم صاحبہ، سورج غروب ہونے نہیں پایا تھا، خدا کا قہر جلال میں آ گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عذاب کو نازل کر کر اس بستی کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ تھا شیطان، اور یہ شیطان کا کرشمہ اور یہ شیطان کی چال کہ کس کس طریقے سے وہ جو ہے بندوں پر حملہ کرتا ہے، ایمان پر ڈاکہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبر تھے، قوم ان کی دشمن بن گئی تو ان کے دلوں کے اندر بات ڈالا کہ زکریا جب تک رہیں گے تمہاری قوم کے اندر جو ہے سلامتی نہیں آئے گی، امن نہیں رہے گا، بھائی بھائی سے لڑے گا، اولاد ماں باپ سے لڑیں گے، ان کو قتل کرو۔ اب جو قتل کرنے کے لیے درپے ہوئے اور قوم بھاگنے لگی حضرت زکریا علیہ السلام کے پیچھے، تو یہ شیطان ایک جھاڑ کے اندر چلا گیا۔ جھاڑ کے اندر جا کر جھاڑ کھل گیا،
کہا زکریا یہ قوم تو تمہاری دشمن ہو گئی ہے، آؤ میرے اندر پناہ لے لو۔ اب کہا کہ ٹھیک ہے، پناہ تو مل رہی ہے اور قوم قتل کرنے کے در پہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر جا کر پناہ لے لیا، اور پناہ لیا تو شیطان نے یہ کیا کہ جان بوجھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے کپڑے کو باہر ڈال دیا، درخت کے باہر ڈال دیا، اور جب قوم آئی ڈھونڈنے لگی تو درخت کو زبان دے دی، اس شیطانی زبان کے ذریعے سے کہنے لگا کیا ڈھونڈتے ہو؟ کہا زکریا کو ڈھونڈتے ہیں، یہ کپڑا نظر نہیں آ رہا ہے حضرت زکریا کا، لو اس کو کاٹو۔ کہا وہ جلانے کے لیے آئے تو شیطان نے کہا جلاؤ گے تو ایک لخ جل جائے گا، ذرا نیچے سے کاٹو پیر کٹے گا، ذرا دائیں سے کاٹو تو ہاتھ کٹے گا، ذرا بائیں سے کاٹو تو ادھر کا ہاتھ کٹے گا، ذرا اوپر سے کاٹو تو سر کٹے گا، جلاؤ گے ایک لخ جل جائے گا، اور ایک لخ جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام شہید ہو جائیں گے، تو لہذا کاٹو۔ آرا چلنے لگا، حضرت زکریا علیہ السلام رونے لگے، اے باری تعالیٰ میں تیرا پیغمبر ہوں اور بھیجا ہوا نبی ہوں، اور یہ قوم مجھے قتل کرنے کے در پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکریا جب قوم بھگا رہی تھی اور شیطان اس درخت کے اندر گھس کر پناہ دینا چاہا تمہیں، اور تم پناہ کے اندر چلے گئے، میری عزت و جلالت کی قسم زکریا اگر تم مجھ سے پناہ مانگتے تو آج میں تمہیں پناہ دے دیتا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا، تمہارا سر کٹ جائے گا، تمہارا جسم کٹ جائے گا۔ تو چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کا سر آرے سے چیر دیا گیا۔ یہ سب شیطان کے کرشمے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اور فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کیا آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی، ولیکن اسلمنی، لیکن وہ جو شیطان ہے میرا تابع ہو چکا ہے، وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے۔ تو عاملوں کے پاس شیطان کی فوج ہوتی ہے، یا تو وہ شعبدہ بازی کر لیمو کے اندر انجیکشن دے کر، یا لیمو کے جوس کے ساتھ کیمیکل ملا کر، یا ناریل کے اندر خون بھر کر، یا دیوار پر لکھ کر، یا آگ کو جلا کر۔ ایک کیمیکل ایسا ہوتا ہے کہ جب تک وہ ہوا میں رہتا ہے اسے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر اسے کپڑے میں لپیٹ کر مٹھی میں بند کر لیا جائے تو اچانک اس کے اندر انگار پیدا ہونے لگتی ہے، اچانک اس کے اندر گرمی پیدا ہونے لگتی ہے۔ تو اس کے بعد وہ اتارا کرتے ہیں، وہ جو پڑھتے ہیں وہ ایک جو ان کا آئٹم ہوتا ہے، وہ سب کرنے کے بعد بند کرو مٹھی، ہاتھ کو سامنے کرو، اور ہاتھ کو سامنے کیا تو کچھ دیر کے بعد ہاتھ جلنے لگا، اور ہاتھ جلنے لگا تو کہا کہ دیکھا کہ شیطان تمہارے اندر کتنا ہے۔ اور کبھی کیا کرتے ہیں، آنے والے کے جسم میں شیطان نہیں ہوتا، اپنا جو شیطان ہے اس کے جسم میں داخل کر۔ شوہر بیوی کو لے کر آیا، یہ جورو ہمیشہ میرے سے لڑتی رہتی ہے، ساس کے خلاف رہتی ہے، یہ جو ہے بھاوجوں کے خلاف رہتی ہے، فلاں فلاں رہتی ہے، اور یہ بڑی مصیبت ہے۔ اب کہا کہ چلو، تو جانے کے بعد یہ کیا کرتا ہے، اپنے شیطان کو جورو کے آنگ میں اس کے سامنے والی کے عورت کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ وہ چھڑی مارا، وہ چھڑی مارا، وہ چوٹی پکڑ، بول کون ہے تو، تیرا نام کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کب سے آیا ہے۔ اب اسی کا شیطان اس کے جسم میں ڈال کر اب تم پوچھتے ہو تو وہ کوئی ایک نام فرضی بتا دیتا ہے۔ کیسے آیا؟ اصل یہ کہ وہ شادی سے ہم جا رہے تھے، جھاڑ کے نیچے سے گزر گئی، پھولا لگا کو تھی، اچھا دکھی، اس کے آنکھوں میں آ گیا۔ یہ شیطان اس کے جسم میں ڈال کو بولتا ہے۔ حالانکہ اس کے پاس شیطان ویطان کچھ نہیں آتا، وہ خود ایک شیطان نہیں رہتی ہے۔ بھائی شیطان کبھی کی نیند کا انجیکشن لے کر سو گیا ہے، گلی گلی میں شیطان کی ضروریت پل رہی ہے۔ یہ داڑھی منڈے شیطان کے بچے، یہ سود کھانے والے شیطان کے بچے، یہ خدا کے گھر کو ویران کرنے والے شیطان کے بچے، یہ اذان کے وقت ٹی وی ڈالنے والے شیطان کے بچے، یہ رشوت لینے والے شیطان کے بچے، یہ ماں باپ کو ستانے والے شیطان کے بچے، یہ جورو کی غلامی کرنے والے شیطان کے بچے، یہ حرام کے لقمے پیٹ میں ڈالنے والے شیطان کے بچے۔ تو شیطان کو کیا ضرورت ڈیوٹی کرنے کی؟ اس کی ڈیوٹی خود اس کی ضروریت کر رہی ہے، اس کے بچے کر رہے ہیں۔ داڑھی بنانا شیطانی کام نہیں ہے، نماز چھوڑنا شیطانی کام نہیں ہے، سود کھا کر ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنا شیطانی کام نہیں ہے۔ کیا ضرورت ہے کسی کے آنگ میں آنے کی، جسم میں آنے کی؟ تو یہ پالتو شیطان اس کے جسم میں داخل کر کر اب اسے کیا کرتا ہے، چوٹی پکڑ کر ہلاتا ہے۔ اب وہ رمتی ہے، رمنے کے بعد منہ سے کف جاتا ہے، اور کف جانے کے بعد پھر اس کا وہ نام، اس کا پتہ، اور یا یہ کہ وہ جو ہے بچپن میں خود میں جو ہے بوڑی کے پاس کپڑے دھولے کو تھی، وہاں پسل کو گر گئی، وہ دنیا بھر کے بلا بدتر کے وہ واقعات کو وہ بیان کرتی ہے، اور بیان کرنے کے بعد میاں کو یقین ہو جاتا ہے ہاں باقی یہ بات ہے، اب اس کا علاج کیا ہے؟ بھئی دیکھو مجھے کیا بھی نہیں دینا، وہ جو ہے کچھ بکروں کو مانگ رہا ہے، وہ سمجھتا ہے بڑا بکرا آیا ہوا ہے،
کوئی سعودی کا بکرا، کوئی کویت کا بکرا، کوئی دبئی کا بکرا، یا ہے کہ کوئی سود خور بکرا، کوئی حرام خور پولیس افسر بکرا، رشوت خور بکرا اگر ہو تو دیکھتا ہے کہ اچھا مسٹنڈا بکرا ہے، تو سامنے جو ہے کچھ وہ جو ہے چراغوں کو رکھا ہوا رہتا ہے، وہ کچھ جو ہے کٹوروں کو رکھا ہوا رہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک جو ہے یہ ٹی وی، یہ جو ہے ماڈرن گیم آنے کے بعد یہ کٹ پتلی کا جو ناچ ہے ختم ہو گیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی گڑیا ہوتی ہے، ایک تاگے سے پتلا بال سے باریک ایک جو ہے تاگا آتا ہے، اس کو باندھ کر گڑیوں کو نچاتے ہیں، تو وہ تاگا کیا کرتا ہے، ان کو باندھے ہوئے رہتا ہے۔ سامنے جو 10 کٹورے رہتے ہیں، ان 10 کٹوروں کو یہ باریک تاگا باندھا ہوا رہتا ہے۔ دیکھ یہ فیصلہ خود جو ہے اس کی آنکھ کو جو جن آیا اس کا جو بڑا سردار ہے گرو گھنٹال انہیں کرے گا۔ اب کہتا ہے ایک بکرے سے راضی ہوگا، اب وہ کٹورا کھڑا ہوا ہے، 2 بکرے سے یہ بھی ہل نہیں رہا ہے، تیسرے بکرے سے وہ بھی ہل نہیں رہا ہے، اب جو ہے 10ویں بکرے کے پاس جا کر یہ تاگا ہلاتا ہے، اوپر منڈی ہلاتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے دیکھو انہیں خود 10 بکرے منگ رہا ہے، منجے کیا بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، یا تو 10 بکرے لا کر دیو یا 10 بکرے کی قیمت دیو، انشاءاللہ میں جو ہے اس کی آنکھ پر سے شیطان کو اتار ڈالتا ہوں۔ اپنے شیطان کو اس کی آنکھ میں ڈال کو 10 بکرے کی قیمت لے کر اسے بکرا بنا کر ایمان کو خراب کر کر، عقیدے کو خراب کر کر، اس کے روپے پیسے کو برباد کر کر، اس کے وقت کو برباد کر کر، اس کے حسن کا کھلواڑا کر کر، اس کے جسم کا کھلواڑا کر کر۔ ایک صاحب ابھی کچھ دن پہلے آئے تھے، کہا کہ کیا بات ہے، کہا کہ وہ ٹمکور ہائی وے کے اندر ایک بابا رہتے ہیں، کسی طریقے سے میں مارنا چاہتا ہوں، چاہے قانون کو ہاتھ میں لے لوں، چاہے عمر قید کی سزا مجھے مل جائے۔ کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ میں جو ہے اپنی بچی کا بیاہ کیا، اور بیاہ کرنے کے بعد سسرال والوں نے بچی کو گھر کے اندر واپس کر دیا، یہ بانجھ ہے، اس کی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوتی، تو چنانچہ عاملوں کے چکر میں پڑ گیا۔ پڑھتے پڑھتے میں اس بابا کے پاس گیا، بابا نے کہا اس کو 7 اماواس تک یہیں پر رہنا پڑے گا، 7 پورنیم تک یہیں رہنا پڑے گا، اس کا جو عمل ہے بڑا سخت عمل ہے۔ وہ شروع کی جو فارمیلٹیز ہے وہ پورا کیا، وہ لکھنا تھا کہ کسی کو لکھ کر بتا سکتا تھا، یا کسی کو آگ جلا سکتا تھا، یا شیطان کو اس کے آنکھ میں لا سکتا تھا، یعنی سامنے والے کو متاثر کرنے کے لیے جو چیزیں ہو سکتی تھیں وہ حسب حیثیت، کوئی پڑھا لکھا ہے تو لکھ کر، کوئی جاہل ہے تو آگ میں جو ہے آگ پیدا کر کر، یا کہ کوئی مالدار ہے کٹوروں کو ہلا کر، تو جیسے وہ کر سکتا تھا ویسے اس کو متاثر کر لیا۔ وہ بیٹی کو چھوڑ دیا، بے وقوف۔ وہ کہتا ہے کہ ہر رات میری بیوی کے، میری بیٹی کے آبرو کے ساتھ وہ کھیلا کرتا تھا۔ اللہ کی قسم یہ عزت کے لٹیرے ہیں۔ اگر یہ عزت کے لٹیرے نہیں بھی ہیں، ایک بات لکھ کر رکھ لو، ایک بات لکھ کر رکھ لو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی ماؤں کی آبرو اگر تمہیں پیاری ہے، اگر تم ماؤں کی عزت کرتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اگر تم بیوی کے ساتھ وفاداری کرنا چاہتے ہو، بیٹیوں کو اگر تم صحیح مقام، صحیح درجہ دینا چاہتے ہو، ان کے دکھ درد کو پہچانتے ہو، میں اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں یقیناً یہ بات ہے۔ میں نے ایک بات بتائی تھی نا کہ دنیا میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا نا، پولیس والے جانور تھوڑی نہ ہیں، لیکن اپنا کام کرنے کے لیے پیسہ دیتے ہیں، لیتے ہیں۔ کارپوریشن والے کوئی غیر مخلوق تھوڑی نہ ہیں، مرے کو مرا ہوا بتانے کے لیے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ دینے کے لیے پیسہ لیتے ہیں، راشن کارڈ کے اندر نام لکھانے کے لیے، زندہ ثبوت دینے کے لیے، زندہ آدمی زندے کو پیسہ دینا پڑتا ہے۔ شیطان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ جو ہے انسانوں کی خدمت کرے، وہ عامل کی خدمت کرے؟ تو شیطان کیا کرتا ہے، کنڈیشن لگاتا ہے، یہ جو بیٹی آئی ہے، یہ جو بہو آئی ہے، یہ جو عورت آئی ہے، اس عورت کی آبرو سے میں کھیلنا چاہتا ہوں، اس عورت کے ساتھ میں زنا کرنا چاہتا ہوں، اس عورت کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب یہ عامل کیا کہتا ہے وہ شوہر سے، تم جو ہے پورنیم کو لے کر آنا، اماواس کو لے کر آنا۔ یہ پورنیم اور اماواس شیطان کو کام کرنے کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے۔ جتنی ڈارک رات یا جتنی روشن رات، یہ 2 راتیں شیطان کو کام کرنے کے لیے بہت آسان ہوا کرتی۔ شیطان بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کے دل میں بھی خواہشات ہیں، اس کے دل میں بھی زنا کا جذبہ ہے، اور وہ آئے ہیں دنیا میں شیطانیت کے لیے۔ تو اب یہ پورنیم کو لے کر گیا یا اماواس کو لے کر گیا، تو اس کے پہ شیطان اور انسان میں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سب سے بڑی مخلوق اللہ کی انسان ہے، جنتی مخلوق انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اونچا مقام بنایا،
تو شیطان کو قدرتی طور پر پرمیشن نہیں انسان پر حملہ کرنے کی، انسان کی عورت کی آبرو لوٹنے کی، انسان کے مال کو تباہ کرنے کی، انسان کے جسم میں داخل ہونے کی. تو یہ عامل دلال کا کام کر کر، ایجنٹ کا کام کر کر، وہ جو عورت علاج کے لیے اس کے پاس گئی ہے، تو اب شیطان کا کنڈیشن یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے گھر کے اندر مالداری لاؤں گا، یا زمین کے دفینے کو، خزانے کو اٹھا کر دوں گا، اس عورت کی آبرو سے میں کھیلوں گا، اس عورت کا ساتھ منہ کالا کروں گا، زنا کروں گا. لکھ کر رکھو، تجربہ کر کر دیکھو، جتنی عورتیں عاملوں کے چکر میں پھنستی ہیں، جتنی عورتیں مکر میں، ان کے فریب کے جال میں پھنستی ہیں، وہ اپنے مردوں کے بستروں پر سو نہیں پاتی. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، مردوں کی خواہشات پوری نہیں کر پاتی، اس لیے کہ شیطان ان کے ساتھ زنا کرتا ہے، شیطان اس کی خواہشات کو ختم کر دیتا ہے، شیطان اس کی آبرو سے کھیلتا ہے. تو اب شیطان کے لیے پرمیشن نہیں ہے قدرتی طور پر اس عورت کی آبرو لوٹنے کا. تو اب یہ کہتا ہے 100 کلو کلیجی اپنے ہاتھ سے یہاں جھنڈے کے پاس رکھ ڈالو، یا یہ کہ بیل کا گوشت رکھ ڈالو، یا سر کے بال توڑ کر دے دو. یہ چیزیں کچھ علامت ہوتی ہیں ویزا اسٹامپنگ کی اور جو ہے اجازت کی. تو لہذا کلیجی منگا کر، یا سور کی منڈی منگا کر، یا بکرے کی منڈی منگا کر کہتے ہیں فلاں جگہ دفن کر دو. تو یہ شیطان یہ سمجھتا ہے عورت کی طرف سے مجھے پرمیشن مل گیا، عورت کی طرف سے اجازت مل گئی، تو کچھ دیر کے لیے علاج کے نام پر عورت بے ہوش ہو جاتی ہے، عورت سن ہو جاتی ہے. مرد سب کچھ دیکھتا ہے کہ میری عورت ابھی جو ہے بیٹھی تھی، رمنے لگی، پڑ گئی، اور ہاتھ پاؤں اکڑ گئے، دیدے کھڑ گئے. تو یہ کہتا ہے عامل نہیں علاج ہو رہا ہے انشاءاللہ، ابھی جو ہے ایک اما آواز گزری، 2-3 اما. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ شیطان اسے مدہوش کر کر اس کی آبرو سے کھیلتا ہے، اس کی اللہ کی عزت و جلالت قسم اس کی عزت سے کھیلتا ہے. شیطان تو دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. وہ بیماری اگر دور کرے گا، وہ گھر کے اندر کہیں سے چرا کر لا کر مال دے گا، وہ اگر دلوں کی نفرت کو ختم کرے گا، آبرو کے ساتھ کھیلے گا، عزت کے ساتھ کھیلے گا. میرے بھائیوں، اگر تمہیں ماں کی آبرو پسندیدہ ہے، اگر تمہیں بیوی کی عزت پسندیدہ ہے، اگر تم اپنی عورتوں کی آبرو کو بچانا چاہتے ہو، اللہ کا واسطہ، اللہ کے نبی کا واسطہ، کعبے کی عظمت کا واسطہ، گنبد خضرا کا واسطہ، عورتوں کو جو ہے ان کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ضرورت ہے؟ اللہ ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور ویجعلہ من یشاء عقیما. خدا کہتا ہے اولاد میں دینے والا، لڑکا میں دینے والا، لڑکیاں میں دینے والا، باج میں بنانے والا، زندگی میں دینے والا، موت میں دینے والا، بیماری میں دینے والا، شفا میں دینے والا. میرے بھائی، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، انسان اشرف المخلوقات ہے. لیمبو انسان پر کام نہیں کر سکتا، انسان لیمبو پر کام کر سکتا ہے. دیکھو یہ جو سڑک پر پھرنے والے کانسٹیبل ٹھولے ہوتے ہیں، کمشنر ان کی بات نہیں مانتا، کمشنر کی بات ان کو ماننا پڑے گا. یہ دنیا کا دستور ہے. چھوٹے بڑوں کی بات مانتے ہیں، بڑے چھوٹے کی بات نہیں مانا کرتے. یہ اللہ کا دستور ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. یہ پوری دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے. یہ سورج تمہارے لیے، یہ چاند تمہارے لیے، یہ زمین تمہارے لیے، یہ آسمان تمہارے لیے، یہ ستارے تمہارے لیے، یہ زمین و آسمان کا نظام تمہارے لیے. فرشتوں جیسے معصوم مخلوق وہ ہماری خادم ہے. ہم دعا کرتے ہیں تو وہ آمین کہتے ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں، وہ اتنے خادم ہیں کہ ہمارے درود کو جو ہے گنبد خضرا تک پہنچاتے ہیں، ہمارے نام اعمال کو خدا کے عرش تک لے جاتے ہیں. ایسی نورانی مخلوق لا یعصون اللہ ما امرہم، چاہ کر بھی وہ گناہ نہیں کر سکتے. وہ ہماری خدمت کر رہے ہیں تو ہماری قسمت کو لیمو بگاڑے گا، ہماری قسمت کو لیمو چمکائے گا، ہماری اولاد ناریل دے گا. ارے دماغ خراب ہے. یہ ناریل خدا کی چھوٹی مخلوق ہے انسان کے سامنے، یہ لیمو چھوٹی مخلوق ہے، یہ پیپر چھوٹی مخلوق ہے، یہ پلیتا چھوٹی مخلوق ہے. انسان ناریل کو استعمال کر سکتا ہے، ناریل انسان کی قسمت کو نہیں بدل سکتا. انسان جو ہے لیمو کو استعمال کر سکتا ہے، لیمو بچہ نہیں دے سکتا.
سکتا. یہ سب شیطانی ہتھ کنڈے ہیں, یہ سب عزت و آبرو کو لٹانا ہے, یہ عقیدے کو خراب کرنا ہے, یہ ایمان کو خراب کرنا ہے میرے بھائی. یہ سب شیطانی ہتھ کنڈے ہیں. اللہ تعالیٰ دینے والا ہے, اللہ نے کبھی دینے سے منع نہیں کیا, وہ اچھوں کو بھی دیتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھئی ہم گنہگار ہیں, ہم جو ہے مجرم ہیں, ہم داڑھی منے ہیں, ہم بے نمازی ہیں, ہم حرام کا کھاتے ہیں, کیا خدا ہماری سنے گا؟ کیوں نہیں سنے گا؟ جب شیطان کی سنا ہے تو میری اور آپ کی کیوں نہیں سنے گا؟ نبی کے غلاموں کی کیوں نہیں سنے گا؟ پیرانے پیر کے ماننے والوں کی کیوں نہیں سنے گا؟ قرآن پڑھنے والوں کی کیوں نہیں سنے گا؟ اے اللہ, ہم گنہگار صحیح, ہم مجرم صحیح, ہم دغاباز صحیح, ہم مکار صحیح, ہم عیار صحیح. اے خدا, بندے تو تیرے ہیں, امتی تو تیرے نبی کے ہیں. اگر تیرا در بند ہو جائے گا, دنیا میں کون سا در ہے جہاں ہماری مرادیں پوری ہوں گی؟ تو ہی تو بتا دے. دنیا میں کون سا در ہے جہاں ہمیں اولادیں مل سکتی ہیں؟ اے خدا, تو نہیں دے گا تو کون دے گا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس